اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے سورہ عنکبوت کی جو پہلی آیت ہے اس کے سلسلے میں بات جو ہے وہ کی گئی تھی، اور اس میں آپ حضرات کے سامنے جو لفظ ناس ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ لفظ ناس سے جو ہے وہ کون سے لوگ جو ہے مراد ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ بہت سی تفسیروں کے مطابق جو ہے وہ ناس کچھ خاص جو مکے کے لوگ تھے ان کے لیے یوز کیا گیا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ ہم اور جو عمومی تفسیر ہے اس کو جو ہے وہ غور کریں تو اس کے مطابق ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ لفظ ناس جو ہے وہ تمام جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے خداوند عالم نے استعمال کیا ہے، اور اس سے خدا کی ایک جو سنت ہے اس کے بارے میں خدا نے ہمارے سامنے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم جو لفظ یفتنون ہے اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے کہ یہ جو یفتنون کا جو لفظ ہے وہ روایات میں اس کے کیا معنی لیے گئے ہیں، اور خداوند عالم جو ہے وہ اس سے ہم کو کون سا ایک بہت ہی اہم جو زندگی کا سبق ہے وہ بتانا چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر ہم جو ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لفظ یفتنون جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جو یفتنون کا جو لفظ ہے اگر آپ غور کریں تو اس کا جو اردو میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ امتحان یا آزمائش کے معنی میں ہے، کہ جب خدا کے بندے عالم کی طرف سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے تو خداوند عالم یفتنون کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جس کا ہم ترجمہ آزمائش یا امتحان جو ہے وہ اپنی اردو زبان میں کرتے ہیں۔ تو امام کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ معمر ابن خلاد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یقول کہ جب الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کے بارے میں جو ہے وہ یہ امام نے تلاوت فرمائی یا ان کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی، تو امام نے جو ہے وہ فرمایا کہ ثم قال علی، امام نے اس معمر ابن خلاد سے یہ پوچھا کہ فتنے کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قل، تو میں نے جو جواب دیا کہ آپ کے اوپر میری جان جو ہے فدا ہو، ہمارے نزدیک جو فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دین میں امتحان کو فتنہ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یعنی دین کے بارے میں جو بھی فتنہ ہے، جو بھی امتحان ہے اس کو ہم فتنے کے لفظ کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ فقال، امام نے فرمایا کہ یفتنون کما یفتن الذهب ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے یہاں پر امام کا کہ جس کو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ یفتنون یعنی تم کو اس طرح سے آزمایا جائے گا، اس طرح سے خالص بنایا جائے گا کہ جس طرح سے سونے سے جب اس کی کثافت کو اور اس کی گندگی کو نکالنے کے لیے اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کو بھٹی میں جو ہے وہ جھونکا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اور پھر جب اس کے اندر کی جو گندگی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اور نکل جاتی ہے اور صرف خالص جو ہے سونا رہ جاتا ہے، تو اسی طرح سے امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی خداوند عالم جو ہے وہ اسی طرح سے کرے گا، کیونکہ ایمان کا خالی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے بھی انسان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سلسلے میں جب پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ہمارے سامنے اس کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے۔ کیا کہتے ہیں امام؟ یبتلون فی انفسہم و اموالہم، یعنی ان کی جانوں کے ذریعے سے اور ان کے مال کے ذریعے سے خداوند عالم امتحان لے گا۔ امتحان ہمارا لیا جائے گا، وہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں ہوگا، اس میں جان اور مال دونوں
کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جانی نقصان ہو سکتا ہے کہ انسان کی جو ہے جان چلی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مال جو ہے وہ اپنا کھونا پڑے، یا اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو خداوند عالم بہت زیادہ مال دے کے جو ہے وہ اس کا امتحان لے۔ تو اس طرح سے جو ہے خداوند عالم سخت امتحان جو ہے وہ لے گا ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ آئیے اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ حدیث ہے کہ جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیثوں میں سے کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بارے میں، امت کے بارے میں جو محبت رکھتے تھے، اس کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو امتحان کے طور پر ہم سے خداوند عالم جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ پیغمبر اکرم ظاہراً اس میں چاہتے تھے کہ کچھ کمی ہو، کچھ تخفیف ہو، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ یہ چیز جو ہے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان سب کا لیا ہی جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تفسیر قلبی میں جو ہے یہ آئی ہے یہ روایت کہ انہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے وضو فرمایا، اور بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے خوب جو ہے وضو کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز کو بھی بہت ہی بہترین انداز میں پڑھا۔ اس کے بعد پھر خداوند عالم سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میری امت کے اوپر جو ہے وہ فوق یعنی اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے یعنی نیچے سے جو ہے وہ زمین سے کوئی عذاب جو ہے تو نازل نہ فرمانا، اور اسی طرح سے ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو ہے وہ نہ بانٹنا، اور نہ ہی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں جو لڑائی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ڈالنا، اس طرح کے امتحان میں جو ہے ڈالنا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے، تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے محمد، خداوند عالم جو ہے وہ اس نے آپ کے اس قول کو جو ہے وہ سنا، وَإِنَّهُ قَدْ أَجَارَهُمْ مِنْ خَصْلَتَيْن، خداوند عالم نے ان کو دو فتنوں سے جو آپ نے دعا کی ہے نجات دے دی ہے، لیکن وَلَمْ يُجِرْهُمْ مِنْ خَصْلَتَيْن، لیکن دو فتنوں سے، دو خصلتوں سے خداوند عالم نے آپ کی جو دعا فرمائی ہے آپ نے، وہ خداوند عالم نے ان کو اجازت نہیں دی ہے اور اس سے وہ بری نہیں ہے، یعنی ان دو خصلتوں میں آپ کی امت ضرور مبتلا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا ہے کہ من ان يبعث اجارهم من ان يبعث عليهم عذابا من فوقهم، خداوند عالم اس بات کے بارے میں جو ہے کہتا ہے کہ ان کو آسمان سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اسی طرح سے زمین کے نیچے سے بھی، زمین سے بھی کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن وَلَمْ يُجِرْهُمْ مِنَ الْخَصْلَتَيْن، لیکن خداوند عالم نے جو ہے وہ ان کو دو خصلتوں سے پاک نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جنگ بھی کریں گے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی بٹ جائیں گے۔ اب آئیے جو ہے وہ مومنین کرام ایک دوسری حدیث کی طرف جو ہے ہم چلتے ہیں، کہ جو حدیث جو ہے وہ ظاہراً امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے متعلق ہے، اور اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو ہے وہ آئی ہے، اور امام رضا علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام جو ہے فرماتے کہ عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال لا يكون ما تمدون الیہ اعناقکم حتى تمیزوا وتمحصوا فلا يبقى منکم الا القلیل ثم قرأ الآیہ۔ امام جو ہے وہ اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ ظہور امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام جو ہے وہ یہاں پر ظہور امام کی ایک شرط ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ہم سب جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام انتظار جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن امام جس شرط کو جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ یہ امر جو ہے محقق ہوئے گا ہی نہیں، یا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ظہور ہو جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ حدیث جو ہے وہ سچ نہ ہو جائے۔ تو
تو یہ حدیث جو ہے وہ اس کے اندر جو کچھ امام نے بیان فرمایا ہے بہت ہی اہم ہے چیز ہے کہ جس کو ہم سمجھیں اس چیز کو اور اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کے ذیل میں جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تاکہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ قال لا یکونو، نہیں ہوگا، یعنی یہ جو ظہور امام علیہ السلام ہے وہ نہیں ہوگا، ما تمدون الیہ اعناقکم، جس کی طرف جو ہے وہ تم اپنی گردنوں کو بڑھائے ہوئے، یعنی جس کا شدت سے تم جو ہو وہ انتظار کر رہے ہو، وہ محقق نہیں ہوگا، حتی، یہاں تک کہ تمیزو، آپ اس کے اوپر غور کریں، وَتُمَحَّسُوا، یعنی جب تک کہ تم جو ہو وہ خالص نہ ہو جاؤ، خالص نہ کر دیے جاؤ، خالص نہ ہو جاؤ، خالص نہ کر دیے جاؤ۔ اب یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھے اس کا مطلب کیا ہے، جب تک کہ تمہارا امتحان نہ لے لیا جائے، جب تک کہ تمہارا پوری طرح سے تمہاری آزمائش نہ کر لی جائے، اس وقت تک کہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہیں پہ بات نہیں رکتی ہے، خالی یہیں پر بات نہیں رہتی کہ امتحان ہی ہوگا، نہیں، امام جو ہے وہ ایک اور بھی چیز فرماتے ہیں کہ فَلَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا الْقَلِيلَ ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ، یعنی امام علیہ السلام نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک جملہ بھی کہا ہے، ایک لفظ جو یوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ فَلَا يَبْقَى، نہیں باقی رہے گا تم میں سے بہت ہی ایک چھوٹا سا گروہ، بہت ہی کم تعداد تم میں سے جو ہے وہ باقی رہے گی اسلام کے اوپر یا ایمان کے اوپر یا اس عقیدے کے اوپر، جو بھی آپ جو ہے وہ کہنا چاہیں، اس وقت تک کہ جب تک کہ امتحان نہیں ہوگا اس وقت تک کہ زور نہیں ہوگا، اور جب تک کہ اور جب امتحان ہوگا تو اس میں سے بہت بڑی ایک تعداد جو ہے وہ لوگوں کی نکل جائے گی، کیونکہ لفظ قلیل کا یہاں پر امام استعمال فرما رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اس چیز کی طرف غور فرمائیں کہ امام جو ہے وہ کس چیز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ غور کریں، القلیل، قلیل کا جو ہے وہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں امام۔ اس کے اوپر ہمارا غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ امام کیوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں قلیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان میں بہت سے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ہی افسوس جو ہے وہ ناک جو ہے بات ہے، لیکن بہرحال جو بھی اللہ نے منظور کیا ہے وہ ہو کے ہی جو رہے گا۔ پھر اس کے بعد امام جو ہے ایک اور بھی چیز بناتے ہوئے ہم لا یفتنون، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے شروع میں ہی، کہ اس آیت کو امام نے پڑھا، پھر فرمایا کہ ثم قال ان من علامات الفرج حدثا يكون بين المسجدين ويقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا من العرب۔ تو پھر اب یہ امام جو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز فرما رہے ہیں، اور اس کو ظاہراً بہت ہی کھلے الفاظ میں نہیں فرما رہے ہیں، کہ ایک جو ہے علامت جو ہے ظہور کی ایک یہ بھی ہے کہ دو مسجدوں کے بیچ میں ایک کچھ تو کچھ تار ہوگا، یعنی قتل اور غارت گری اور خون خرابہ ہوگا، اور جس میں سے ایک گروہ کے 15 لوگ جو ہیں وہ عربوں میں سے قتل کیے جائیں گے، تب جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور بہرحال یہ چیز تو ہم معین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جو پہلی چیز ہے اس کی طرف ہمارا جو اشارہ امام نے فرمایا اس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ آج کے لیے ظاہراً اتنا ہی، اسی کے اوپر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک جو نقطہ اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، ولایت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہے اس آیت کے اندر، اس کو بھی انشاءاللہ ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔